اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون مکی سورت ہے، 6 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ کافرون پڑھتے تھے، دوسری میں اخلاص پڑھتے تھے۔ مغرب کی نماز جو پہلی 2 سنتیں ہیں، جو مؤکدہ سنتیں ہیں، پہلی میں سورۃ کافرون پڑھتے تھے، دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو صحابہ کو پڑھنے کی ترغیب دی۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ اس ایک سورت کی تلاوت 1/4 قرآن کی تلاوت کے برابر۔ اور آپ سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو سونے کے وقت کوئی وظیفہ آپ مجھے بتا دیجئے جو میں کر لوں، تو آپ نے فرمایا سورۃ کافرون پڑھ کے سویا کرو، یہ شرک سے انسان کو بچاتی۔ اور بعض صحابہ کو آپ نے خود بتایا کہ رات کو سوتے ہوئے سورۃ کافرون کی تلاوت کر کے سویا کرو، یہ انسان کو شرک سے بچاتی ہے، محفوظ کرتی ہے۔ سورۃ کافرون یہ آج کے معاشرے کو، آج کے انسان کو یہ بتاتی ہے کہ دین کے معاملے میں کچھ دو کی پالیسی اسلام نے اس کو پہلے دن سے رد کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے، دین سے، اس مشن سے روکنے کے لیے جو حربے اختیار کیے گئے، آج بھی وہی اختیار کیے جائیں۔ ایک حربہ کیا تھا؟ ستایا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، ظلم کیا جائے، خاندان سے نکال دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی لین دین نہ کرے، کوئی رشتہ نہ کرے۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ آج بھی یہ چیز ہے یا نہیں؟ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو کئی طرح کی مشکلات، کئی طرح کے مسائل، کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے کو انہوں نے آزمایا اور بھرپور طریقے سے آزمایا۔ صحابہ کے جب حالات کو پڑھا جاتا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ صرف مرد ہی نہیں، عورتوں نے اس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل ملعون نے ان کی دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ایک کو دائیں چلا دیا، ایک کو بائیں چلا دیا۔ کلمہ نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص جن کو اتنا ستایا گیا کہ گرم ریت، اور وہ گرم ریت جہاں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، پھر اوپر پتھر رکھ دیا جاتا، پھر ستایا جاتا، مارا جاتا، لیکن زبان سے بس ایک ہی بات، احد احد۔ یہاں کوئی سمجھوتا نہیں، یہاں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، کچھ دو کی پالیسی نہیں چل سکتی، ایک ہی طرف۔ ایک یہ طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ انہوں نے کیا اختیار کیا؟ اثر و رسوخ۔ آپ کے چچا کے پاس بار بار آ جاتے کہ آپ کا بھتیجا یہ کر رہا ہے، معاشرے کو توڑ رہا ہے، خاندان کو خراب کر رہا ہے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہا ہے، آپ اس کو روکیں۔ اثر و رسوخ استعمال کیا۔ تیسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا، پیسے کی لالچ دی کہ آپ کو جتنا پیسہ چاہیے آپ ہم سے لے لیں، جتنی دولت چاہیے وہ ساری ہم آپ کے قدموں میں ڈیر کر دیتے۔ عورت رشتے کی لالچ دی گئی کہ آپ کو پورے عرب میں سے جس عورت سے نکاح کرنا ہے آپ بتا دیں، ہم اس سے آپ کا نکاح کروا دیں۔ عہدے کی لالچ دی گئی، آپ کو سرداری جو عہدہ چاہیے آپ وہ بتا دیں، آپ کو وہ عہدہ دے دیں۔ آج یہی سارے طریقے دین سے، اسلام سے روکنے کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ کسی کو عہدے کے ذریعے سے چپ کرا دیا، کسی کو دباؤ سے چپ کرا دیا، کسی کو مار کے چپ کرا دیا، کسی کو اثر و رسوخ سے چپ کروا دیا، اور کسی کو پیسے کی لالچ دے دی، رشوت دے دی، نذرانے کی صورت میں دے دیا، اور کسی کو عورت کے ذریعے سے چپ کرا دیا، اور آخری حربہ انہوں نے کہا کہ ایک اور کام کر۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بڑے بڑے سردار تھے وہ آئے، انہوں نے کہا چلیں ایسا کرتے ہیں، سب کچھ ہو گیا، کام نہیں چل رہا تو مصالحت کر لیتے، صلح کر لیتے۔ اور صلح کیا ہے؟ صلح یہ ہے
کہ 1 سال آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، تو یہ کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پہ عمل کر لیں، جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور معاملات بھی سارے ٹھیک طریقے سے چل جائیں۔ یہ آپ کو پیشکش کی گئی۔ قرآن کریم نے اس موقع پر یہ سورت اتاری اور اس سورت کا آغاز قل سے کیا گیا، اور یہ آغاز آپ سے کروانا یہ بڑا خوبصورت معنی رکھتا ہے۔ آگے آپ کی شان میں گستاخی کا جہاں پہ تذکرہ ہے سورت لہب کے اندر، اس کے اعتبار سے یہ بڑا خوبصورت اللہ رب العزت نے نقطہ بیان کیا کہ اللہ کی شان کے معاملے میں اگر آنچ آتی ہے تو کہا کہ آپ اعلان کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ کوئی گستاخی کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ محبوب آپ ہٹ جائیں، میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ آپ کہیں تبت یدا ابی لہب وتب، وہاں اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ڈائریکٹ۔ اور یہاں پہ چونکہ اللہ کی ذات کا معاملہ ہے اس لیے کہا کہ آپ یہ ان کو واضح کر دیجئے، یہ اعلان کر دیجئے۔ آپ نے کہا کہ بالکل یہ نہیں ہو سکتا، نہ اب نہ آئندہ، ایک مرتبہ مطالبہ کر لو تو بار بار مطالبہ کر لو تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو آپ کم از کم اتنا کر دیں کہ عبادت 1 سال نہ کریں، ہمارے بتوں کو بس تعظیم کے ساتھ ہاتھ لگا دیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دین کی پالیسی، اسلام یہ ہے کہ یہاں کچھ لو کچھ دو کی پالیسی نہیں چل سکتی، آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ نہیں چل سکتا۔ لوگ دو ہی ہیں، یا مومن ہے یا نہیں ہے، یا سعادت مند ہے یا بدبخت ہے، تیسری کیٹیگری اس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ آج رواداری کے نام پر کتنے ہی کام ایسے کیے جاتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں رواداری کے نام پر عیسائیوں کے ساتھ کرسمس کے اوپر بھی شریک ہو جاؤ، کوئی ہندوؤں کا ہولی کا تہوار آ گیا وہ بھی منا لو، عیسائیوں کا بڑا دن آ گیا تو اس میں بھی شریک ہو جاؤ۔ رواداری ہے، لوگوں کو قریب نہیں کریں گے تو دعوت کیسے دیں گے؟ قرآن نے کہا کہ دعوت صرف اپنے اصول کے مطابق ہے۔ یہ مکس کر کے جو دعوت ہے دین کا حلیہ یہ بگاڑنے کی صورت ہے، یہاں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر اپنے اصولوں کے مطابق قائم رہ کے کوئی دین پہ آتا ہے تو اسے آؤ، اسے لبیک کہو، اس کو خوش آمدید کہو، اس کو ویلکم کہو، لیکن اگر دین کے اصولوں کو پامال کر کے اگر کوئی آتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے دین کے اصول کو پامال نہ کرو، اور دین کے اصول کو پامال کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ سورۃ عبسہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہم جو سرمایہ دار ہیں ہمارے لیے الگ نشست رکھیں، ہمارے لیے الگ محفل ہو اور ان کے لیے الگ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایمان کے معاملے میں آپ بڑے حریص تھے، آپ کی یہ صفت قرآن نے ذکر کی، تو آپ نے سوچا کہ حرج کیا ہے، ایمان لے آئیں گے تو خود بخود بدل جائیں گے، اور کیسے نہ بدلتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، یہ طبقاتی تقسیم ہو جائے گی، یہ نہیں ہے۔ اگر انہیں اسلام قبول کرنا ہے تو بلال حبشی کے ساتھ بیٹھ کے درس بھی سننا پڑے گا، قرآن بھی سننا پڑے گا، نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اس اصول کے مطابق ایمان قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یہی نظریہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، ہر فجر کی نماز میں، ہر مغرب کی نماز میں، ہر وتر کی نماز میں، ہر اس نماز میں جب اس کو پڑھا جاتا ہے، اور رات کو سونے کے وقت بھی اگر ہم اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں کہ دین کا معاملہ بالکل سیدھا ہے، ایک طرف ہو جاؤ۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، آدھے آدھے نہیں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ کہا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ احکامات مان لو کچھ کا انکار کر دو، ایسا کر رہے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، فرمایا جو ایسا کرے گا ہم دنیا میں اسے ذلیل کریں۔ آج ہم گورے بننے کے چکر میں، ممی ڈیڈی بننے کے چکر میں، اپنے آپ کو ایڈوانس کہلانے کے چکر میں اور ایسے القابات لینے کے چکر میں نہ مسلمان رہے نہ کافر۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، کافروں کی نظر میں ہم پھر بھی مسلمان ہیں۔ ہم چاہے دن میں 2 دفعہ شیو کر لیں، ٹائی اتنی زور سے لگائیں کہ حلق سے سانس لینا مشکل ہو جاؤ،
پینٹ جتنی مرضی نیچے کر کے باندھ لیں اور جتنا مرضی پاؤں سے نیچے جاتی رہے، اور اپنے ہاتھ میں جتنی مرضی انگوٹھیاں پہن لیں اور جتنے مرضی چھلے پہن لیں، جتنے مرضی دھاگے باندھ لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، کافروں کے نزدیک ہم مسلمان ہی۔ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ سب کچھ میں نے کر لیا ہے، میری داڑھی نہیں ہے، لہذا اب وہ مجھے یہ سمجھے گا کہ شاید یہ بھی ہماری پارٹی کا آدمی ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جب وہ بم گراتے ہیں تو یہ دیکھ کے نہیں گراتے کہ اس کی داڑھی ہے کس کی نہیں ہے۔ جب وہ پالیسی بناتے ہیں تو یہ دیکھ کے نہیں بناتے کہ داڑھی والوں پہ یہ پالیسی چلے گی اور جو داڑھی والے نہیں ہیں ان پہ یہ پالیسی نہیں چلے گی۔ ان کا حسد، ان کا بغض ہے اسلام کے خلاف، اور وہ شخص جب تک اس کے اندر اسلام ہے وہ اپنے بغض کا اظہار کرتے رہیں، اور جس کے اندر سے اسلام نکل گیا اس کو وہ ہاتھوں ہاتھ لے لے گی، اس کو نیشنلٹی بھی دے دیں گے۔ جو اسلام کے خلاف بکواس کرے اس کو ایوارڈ بھی دے دیں گے، اور اس کو اپنے ملک کی طرف سے سفیر بھی مقرر کر دیں گے۔ جو اسلام کے خلاف کتاب لکھ دے وہ ان کا ہیرو ہے۔ تو قرآن کریم اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے یہ واضح دو ٹوک پیغام دیتا ہے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا، سورۃ یونس کے اندر آتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کیجئے، اس قرآن میں تبدیلی کر دیں، تھوڑی سی ہمارے مطابق ایڈجسٹ کر دیں، مان جائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا آپ یہ کہیے کہ میرے پاس اس تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، اللہ کی وحی ہے، اللہ کے احکامات ہیں، کوئی تبدیلی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر کہا اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ لگے رہو، میں اپنی جگہ لگا رہتا ہوں۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو ذلیل و رسوا کرتے۔ تو ہم کس لیے یہ سارے کے سارے ٹنٹے کر رہے ہیں، کس لیے یہ سارے کے سارے ششکے کر رہے ہیں، کس لیے یہ کلا بازیاں لگا رہے ہیں، کس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جب رہنا ہم نے وہیں پر ہے، ان کی نظر میں جن کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب رہنا ہم نے وہیں پر ہے، رہنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہے، مسلمان بن کے رہنا ہے، تو پھر پکے مسلمان بن کے رہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کئی جگہ پر اس بات کو واضح طور پر کہا، سورہ زمر کے اندر تو بار بار یہ کہا، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، فرمایا آپ یہ کہہ دیجئے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھ پہ آ جائے گا۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر۔ تو سورہ کافرون کے ذریعے سے یہی بتایا گیا، اور صرف مکی دور میں نہیں، مدنی دور میں جب سورہ ممتحنہ نازل ہوئی تو اس دور میں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے رکھو، کہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان بغض بھی ہے، عداوت اور دشمنی بھی ہے، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے۔ تو آج یہ دو ٹوک رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان یہ رویہ اختیار نہیں کر رہے، غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ایک ہندو اپنے بت کے سامنے جھکنا نہیں چھوڑتا، مسلمان وہ رب کے سامنے جھکتے ہوئے شرماتا ہے۔ مسلمان رواداری کے نام پہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو غیر مسلم کر رہے ہیں، اور غیر مسلم رواداری کے نام پہ کبھی نماز پڑھتا نہیں آپ کو نظر آئے۔ تو ایسی رواداری قرآن کریم نے کہا ہے آپ واضح طور پہ اعلان کر دیجئے، دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی انداز سے۔ دین واضح ہے، اس کی لائن بھی واضح ہے، اس کی تعلیمات بھی واضح ہیں، اور وہ بڑی دو ٹوک ہیں۔ ان تعلیمات پر، اس لائن پر رہ کے جو کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو دائیں بائیں جاتا رہے گا وہ درمیان سے ان لوگوں سے جنہیں مخلصین کہا گیا ہے ان سے نکلتا چلا جائے گا۔ سورۃ کافرون دو ٹوک اعلان ہے کہ کفر کے ساتھ کسی بھی طرح سے، کسی بھی انداز سے مصالحت، صلح نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ، کچھ دو کی پالیسی اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ کہا کہ 1 سال آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، مصالحت کر لیتے ہیں، اختلاف جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ پھر اس سے اگلے مطالبے پر آئے کہ 1 سال کی بات چھوڑ دیجئے، آپ صرف ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو ایک دفعہ چوم لیجئے، اس سے بڑھ کے ہم آپ سے مطالبہ نہیں کرتے، ہماری آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی، ہم ستانا بند کر دیں گے، پریشان کرنا بند کر دیں گے، اور جو ہماری طرف سے رکاوٹیں ہیں وہ ساری اٹھا لی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا اور فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کا 2 ٹوک انداز میں اعلان کر دیں اور قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیں کہ دین کی پالیسی بڑی واضح ہے، اس میں کچھ لو کچھ دو والا کام نہیں ہو سکتا۔ دین کی اپنی شناخت، اور 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں، جنہیں مومن کہا جا رہا ہے، اور مومن کے مقابلے کے اندر دوسرا لفظ ہے کافر، جنہیں کافر کہا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کر دیجیے۔ تو فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اب یہ قل کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے، اور اعلان کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ اعلان صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب نہیں، بلکہ آپ کے بعد آپ کا ہر پیروکار، آپ کا ہر امتی، وہ آپ کی طرف سے اس اعلان کرنے کا ذمہ دار ہے جو خود کو مومنین میں، اہل ایمان میں شمار کرتا ہے۔ اسی لیے جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو نماز میں جس وقت اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قل، یہ آپ اس کے اولین مخاطب تھے امت کے وکیل کی حیثیت سے، اور اس کے علاوہ یہ قل، یہ میری طرف سے بھی اعلان ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے بھی اعلان ہونا چاہیے کہ یہ وہ دین نہیں ہے جس میں ملاوٹ کی جا سکے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء، جتنے بھی شریک ہیں میں ان سب کے معاملے میں سب سے زیادہ غنی ہوں، بے پرواہ ہوں۔ تم اگر میرے معاملے میں، میری عبادت کے معاملے میں کسی ایک کا تھوڑا سا بھی حصہ شامل کر دو تو میں سارے کا سارا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ قل کا اعلان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور ہر مسلمان کی طرف سے بھی۔ اور اعلان کا خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الکافرون، یہ نہیں فرمایا گیا یا ایھا المشرکون، اس لیے کہ اگر مشرک کہا جاتا تو یہ لفظ تھوڑا خاص ہو جاتا، اس میں کافر مراد ہے، لہذا اس میں مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مجوسی بھی ہیں، اور دنیا کے وہ تمام مذاہب جو اللہ رب العزت کو اس تصور کے ساتھ نہیں مانتے جس تصور سے اسلام نے ماننے کا حکم دیا ہے، وہ سارے کے سارے یا ایھا الکافرون میں سارے کے سارے مخاطب۔ ورنہ مشرکین بھی مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق اللہ رب العزت ہے، اور جگہ جگہ قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لیقولن اللہ، تو یہی ایک جواب ہوگا اللہ نے پیدا کیا۔ تو فرمایا آپ ان کافروں کو یہ اعلان کر دیجیے، اور ہر کوئی اس کے اندر آ گیا جو اللہ رب العزت کی ذات کو اور جو دین کو اس طریقے سے نہیں مانتا جیسے ماننے کا حکم دیا گیا، یہ واضح کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں یا ایھا الکافرون کا جو لفظ ہے، یہ خطاب، یہ انداز یہ بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ جو اللہ کا اعلان ہے یہ تب تک ہے جب تک کفر نہ چھوڑ دو، ذاتی نہیں ہے، اپنے مفاد کے لیے نہیں ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم کفر پر، اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے ہوئے ہو، جمے ہو، اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس طریقے سے دین کو
خالص کر کے اللہ کے لیے مختص کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے، بہت بڑا سوال بھی ہے کہ اللہ رب العزت دین کے معاملے میں یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو اللہ کے ساتھ خاص کر دو، خالص کر دو، دین کو ویسا رکھو جیسے اللہ نے دیا ہے. الا للہ الدین الخالص. زمر کے آغاز میں فرمایا، غور سے سنو، یہ خالص دین، یہ صرف اللہ ہی کا دین، جس میں کسی بھی انداز سے کوئی بھی ملاوٹ اللہ کو پسند نہیں. اور اس میں ان کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے یہ اعلان کیا، اور یہ اعلان قیامت تک کے لیے. اور آگے کیا فرمایا؟ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں نہیں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب بظاہر قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں مضمون کے اعتبار سے دونوں میں تکرار لگتا ہے کہ پہلی جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 2 اور 3 ان کا، اور آیت نمبر 4 اور 5 ان کا مضمون ایک ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں کا مضمون جدا جدا ہے. اور کس اعتبار سے جدا جدا ہے؟ ایک مفہوم مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، پہلی 2 آیات کا مطلب ہے آیت نمبر 2 اور 3 کا، کہ حال میں اور ماضی میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، اور تم بھی ایسے ہی ہو. تم ماضی میں بھی ان بتوں کے آگے جھکے رہتے تھے، اور اب حال بھی تمہارا یہی ہے کہ تم انہی کے آگے جھکے رہتے. اور جو اگلی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 4 اور 5، اس میں ذکر کیا گیا ہے آنے والے زمانے کا، مستقبل کا، کہ آئندہ بھی کبھی یہ توقع نہ رکھنا کہ میں کسی بھی موقع پر، کسی بھی زندگی کی سٹیج پر جا کر تمہارے ساتھ سمجھوتے کا کوئی فیصلہ کر لوں یا اس بارے میں غور و فکر کر لوں، کہ ایک آپشن ہے اس پہ غور و فکر کر لیا جائے. فرمایا نہ اب نہ آئندہ میں تمہارے کسی بھی بت کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ماں کا لفظ عام ہے، چاہے وہ مٹی سے بنایا ہوا ہو، لکڑی سے بنایا ہوا ہو، کسی دھات کا بنایا ہوا ہو، اور جس کی بھی عبادت کی جاتی، چاہے اس میں وہ اولو العزم پیغمبر ہوں جن کو لوگوں نے ان کے بعد معبود کا اور الہ کا درجہ دے دیا. فرمایا میں ان میں سے کسی کی بھی نہ اب عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی آئندہ عبادت کروں. اور بعض مفسرین نے ایک اور ان آیات کا مفہوم لکھا ہے کہ ان آیات میں جو مضمون 2 مرتبہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ پیشکش کرو گے تو بھی یہی جواب ہے، دوبارہ بار بار یہ پیشکش کرو گے تو بھی یہ جواب ہے. اس معاملے میں کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا. اور اس تکرار میں ہمارے لیے بھی سبق، انسان زندگی میں بعض جگہ پر، بعض مواقع پر استقامت دکھا دیتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ایک مرتبہ استقامت دکھائی ہے، ایسے بار بار استقامت دکھانا. کسی موقع پر پھسل نہیں جانا، کسی موقع پر تمہارے قدم لڑکھڑا نہ جائیں، کہیں تم استقامت چھوڑ نہ بیٹھ. اور آخری آیت کیا فرمائی؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. یہ جو میرا دین ہے مجھے اس سے محبت. اور یہ جو میرا کا لفظ ہے، اس کو ہم اگر اپنی زبان میں دیکھیں تو اس میں ایک خاص اپنائیت ہے. انسان اپنی چیز کو جس انداز سے بیان کرتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ فیکٹری ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، یہ جو میرا کی جو نسبت ہے، اپنی ذات کی نسبت ہے، اس میں خاص اپنائیت. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ دین کو اجنبیوں کی طرح نہ سمجھو، بلکہ سمجھو کہ یہ میرا دین ہے، میں اس دین کا ماننے والا ہوں. اس بات پر تمہیں فخر ہونا چاہیے اور میں اسی کا پیروکار رہوں گا. بطور مسلمان ہمیں اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ
ہم دائیں بائیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے کسی نہ کسی طریقے سے درمیانی راستہ تلاش کریں۔ لکم دینکم ولی دین، یہ واضح اعلان ہے برات کا، بیزاری کا، اور اس بات کا اعلان ہے کہ میں اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میں اپنی برادری کو نہیں چھوڑ سکتا، دین کی بات وہ دیکھی جائے گی، کوئی بات نہیں، میں اپنی فیملی کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اپنے معاشرے کے خلاف نہیں چل سکتا۔ لکم دینکم ولی دین میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ولی دین، یہ میرا دین ہے، اس پر تمہیں اتنا فخر ہونا چاہیے کہ تمہارے مقابلے میں جو بھی چیز آ جائے، چاہے فیملی ہو، چاہے معاشرہ سوسائٹی ہو، اور چاہے یار دوست ہوں، تم اس معاملے میں بالکل بھی مت لڑکھڑاؤ۔ تو یہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنے دین پہ فخر ہے، اور اگر آپ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں تو زبان سے یہ صرف دعویٰ ہی ہے۔ اور سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو فرمایا گیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے، یہ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الکافرون۔ اب کافر کو، کافر اللہ رب العزت کسی کو بنا نہیں رہے، اس خطاب سے کسی کو کافر بنا نہیں رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں، اس کو کافر بتا رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا المیہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں۔ مولوی کافر بناتے نہیں ہیں، مولوی کافر بتاتے ہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے یہ کہے کہ تمہارا مرض لا علاج ہے، تم نہیں بچو گے، اب وہ ڈاکٹر سے لڑنا شروع کر دے کہ آپ نے مجھے لا علاج مرض کا اور موذی مرض میں مبتلا کہا ہے، تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو آدمی جیسا رنگ، رویہ، طریقہ، طرز اختیار کرے گا، اس کی پوزیشن کو بتانا، واضح کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری۔ تو علماء کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر یہی کہا، قل یا ایھا الکافرون۔ اب جو کافر ہے اس کو کافر بتانا، معاشرے پہ واضح کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری۔ جو گمراہ ہے اس کو گمراہ بتانا، یہ علماء کی ذمہ داری۔ اور بہت سے لوگ یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ مولویوں نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ یہ ٹھیکہ نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا۔ تو وارث کا کام کیا ہے؟ وارث کا کام ہے اس ورثے کی حفاظت کرنا۔ ہمارے ہاں آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں، وہ ان بلڈنگز کی، ان عمارتوں کی جو پرانی ہیں، جو کسی قوم کا ورثہ سمجھی جاتی ہیں، ان پہ پیسے بھی لگاتے ہیں، انویسٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کو ایک ورثے کے طور پر، ایک تاریخی عمارت کے طور پر محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ تو یہی ذمہ داری علماء کی کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے جو دین کے بارے میں جو کوئی آدمی ایک نیا راستہ نکالے گا، وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ اس کے خلاف بات بھی کریں گے، اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے، ان کی ذمہ داری۔ تو علماء ٹھیکیدار نہیں ہیں، علماء چوکیدار، ان کی ذمہ داری چوکیداری کی ہے، اور یہ بناتے نہیں، بتاتے ہیں۔ جو آدمی بے نماز ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، تو اس کو بے نمازی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ جو سود خور ہے اس کو سود خور نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ خاص طور پر پھر ایسے لوگ جو دین کا نام لے کر مختلف قسم کے عقائد کو، مختلف قسم کی بدعات کو، مختلف قسم کے نئے نئے تصورات کو دین میں وہ رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف تو سب سے زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہو، یہ دین کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو قل یا ایھا الکافرون سے یہی سبق اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کافر کو اللہ کافر بنا نہیں رہے، کافر بتا رہے ہیں۔ علماء بھی یہی ذمہ داری ادا کرتے ہیں کہ وہ کافر کو کافر بناتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں۔ جس آدمی کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے مطابق اس کا جو معاملہ ہے اس کو واضح کرنا، اس کی پوزیشن کو واضح کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری۔ تو جب بھی یہ سورہ مبارکہ پڑھیں تو اس کے ساتھ پھر ہم اپنے عمل کو بھی جانچ لیا کریں، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، دین کے معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مشکل حالات میں، صحابہ کرام نے جتنے مشکل حالات میں دین کو سینے سے لگایا، ہمارے سامنے ویسے مشکل حالات نہیں،
اور آج بھی پوری دنیا میں لوگ مشکل ترین حالات کے باوجود اس دین کو نہیں چھوڑ رہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو غیر مسلم ممالک کے اندر رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو غیر مسلم ممالک کے اندر رہ کر اس دین کی ترویج اور اشاعت میں اپنا پورا حصہ ڈال رہے ہیں، اسلامی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے۔ اور یہ شناخت یہی سب سے بڑی چیز ہے، یہ شناخت سب سے بڑی چیز ہے، اور اسی پر مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی ہو اس سے براءت کا اظہار کرنا، لا تعلقی کا اظہار کرنا، یہ ایمان کا تقاضا اور خاصہ ہے۔ اور ہمارے کلمے میں سب سے پہلے یہی چیز تو ہمیں سکھائی جا رہی، لا الہ الا اللہ سب سے پہلے نفی کی جا رہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ تو ہمارے کلمے کا تو آغاز ہی لا کی تلوار سے ہے۔ دین کی دعوت کا آغاز تمام انبیاء نے اسی بات سے کیا، یہیں سے بنیاد بنائی۔ کسی نبی نے بھی دین کی دعوت کا آغاز اس بات سے نہیں کیا کہ اکانومی مضبوط ہو جائے گی تو پھر سارے کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہر نبی نے کہا اساس یہ ہے، ان سے لا تعلقی اور اپنے دین پر استقامت، اور ہر نبی نے یہی کیا۔ لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، قال انی لعملکم من القالین، کہ انہوں نے واضح طور پر اپنے قوم سے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بیزاری کا، نفرت کا اظہار کر رہا ہوں، اعلان کی۔ تو جب تک ہم بیزاری کا، نفرت کا اظہار نہیں کریں گے تو عین ممکن ہے مبتلا ہو جائے۔ جس چیز کو ہم اپنے کپڑوں کے لیے ناپاک، گندا سمجھتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو جب تک گناہ کو گناہ نہیں کہیں گے، جب تک گناہ سے نفرت کا رویہ نہیں اختیار کریں گے، کفر سے نفرت کا رویہ نہیں اختیار کریں گے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سے حد الوسع بچیں؟ ہم نے ایک نیا فلسفہ بنا لیا، نیا دین بنا لیا، اور وہ نیا فلسفہ اور دین کیا ہے؟ جیسا دیس ویسا بیس۔ یہ ہمارا بنایا ہوا نیا دین ہے۔ نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو، اور باہر جا کے سود کا لین دین کر لو۔ پارٹی آ گئی یا فنکشن آ گئی یا کوئی ناچ گانا بھی کر لو، اور اس کے ساتھ جو جو چیزیں ایڈجسٹ ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ سارے کے سارے کرتے جاؤ، اور پھر یہ کہہ دیں کہ جی مجبوری ہے، کیا کریں، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، کر نہیں سکتے۔ تو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات کے اندر دین کا جھنڈا تھاما جب آپ کے علاوہ کوئی نہیں، پھر آپ کے ساتھ چند لوگ شامل ہوئے، اور وہ معاشرہ تھا جہاں کوئی تھپکی دینے والا بھی نہیں تھا، حوصلہ افزائی کرنے والا بھی نہیں تھا، ساتھ دینے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے استقامت کے ساتھ دین کے جھنڈے کو تھاما، سر بلند کیا، اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر اسلام کی یہ شناخت نہ ہوتی، جو آج اسلام دنیا کے اندر کہیں نظر نہ آتا، اسلام کی آج دنیا کے اندر جو شکل و صورت نظر آ رہی ہے وہ اس شناخت کی وجہ سے، اور ہم بدقسمتی سے چاہتے ہیں کہ اس شناخت سے کسی طرح جان چھڑا لیں۔ پہلے تو نام ہم اسلامی رکھ دیتے تھے، اب تو ہم نے نام بھی تھوڑے سے ایسے رکھنے شروع کر دیے کہ ناموں سے بھی پتہ چلے کہ بڑا ماڈرن قسم کا نام ہے۔ ایسا ایسا نام لوگ رکھ لیتے ہیں کہ سر انسان پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ عربی ڈکشنری میں تو یہ نام ہے نہیں، انہوں نے کہاں سے نکال لی، اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو گوگل سے نکلے۔ لوگ نام بنو کے گوگل پہ ڈالتے جا رہے ہیں، ہم سرچ کرتے ہیں اور وہاں سے نام نکال کے، یہ بڑا پیارا بڑا زبردست نام ہے، اس کا معنی یہ، تو نام بھی خود بنا لیا، معنی بھی خود بنا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرمایا کہ اللہ کو جو پسندیدہ نام ہیں ان میں عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، ایسے نام اللہ کو پسندیدہ نام۔ تو یہ مرض کیوں آ رہا ہے؟ یہ مرض اسی لیے آ رہا ہے کہ ہمیں وہ اپنے نام بھی اب اچھے نہیں لگنے لگے، اور جب نام سے ہی ہم لوگ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں تو شناخت اور باقی چیزیں یہ تو اس سے بہت آگے کی چیزیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہمیں روزانہ یہ یاد دہانی کرواتی ہے جب ہم اسے فجر کی نماز کی سنتوں میں پڑھتے ہیں، اور جب اس سورہ مبارکہ کو ہم وتر کے اندر پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد 2 رکعتیں طواف کی
جو مقام ابراہیم کے پاس پڑھتے تھے، آپ کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ ان کی پہلی رکعت میں سورت کافرون اور دوسری رکعت میں سورت اخلاص پڑھتے تھے، اور آج بھی سنت یہی ہے، اور وہاں بھی یہی پیغام ہے کہ یہاں سے اس اعلان کا آغاز ہوا، اور یہ اعلان قیامت تک یہ اعلان دہرایا جائے گا، لیکن دہرانے کے ساتھ اپنے عمل کا جائزہ لینا یہ بھی ضروری ہے۔